परवाह कि शरीयत क्या कहती है और अहादीस क्या कहती हैं, कोई परवाह नहीं है। जो बात ये करेगा बस इसी की बात को ही सही कहेंगे, चाहे कुरान और सुन्नत के वाज़ेह तौर पर खिलाफ हो। तो मुल्ला ये जो बात इसने कही है कि मैं तो हुजूर का डाकिया हूँ, नहीं, डाकिया कहाँ है, ये तो डाकू है। अच्छा, बिल्कुल, डाकिए का काम क्या होता है, ये भी इसने ये जुमला इसी वीडियो में कहा है, इसी वीडियो में कहा। हाँ ये कहता है कि मैं तो हुजूर का डाकिया हूँ। डाकिए का काम ये होता है कि जो चीज उस तक पहुंचती है वो आगे पहुंचा देते हैं, वो अपने तबसरे उस पर नहीं करता। मिर्जा तो अपने तबसरे कर रहा है और साहबे किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम पर और इसी तरह औलिया पर अपने तबसरे कर रहा है। ये इसको चाहिए था कि जो कुरान में आया है, आयात में, अहादीस में, वो ही आगे पहुंचा देता। डाकिए का काम फिर ये होता है, वे फिर नतीजे भी गलत निकाल रहा होता है। अपनी तरफ से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर झूठ बोलकर, कुरान पर झूठ बोलकर जो बंदा बात करे, डाकिया इसी कहते हैं, इसको डाकिया नहीं कहते, डाकू कहते हैं। मैं एक मिसाल दे देता हूं जी। इसने कई दफा अपनी वीडियोस में ये बात की है कि सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के बुग़्ज़ में आकर कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फतह मक्का के मौके पर ऐलान किया था 4 महीने की मोहलत है, इस्लाम कबूल करना है तो ठीक, वरना इलाका छोड़कर चले जाओ। अगर 4 महीने में इस्लाम भी कबूल नहीं करोगे, इलाका भी नहीं छोड़ोगे, तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो कहते जब ये ऐलान हुआ तो फिर लोग मुसलमान हो गए और हजरत मुआविया भी मुसलमान हो गए। आप हुजूर ने ये भी नहीं देखा कि पूरा कुरान धमकियों पे खड़ा है, ठीक है, वहां पे अल्लाह ने एक और आखिरी जिसे कहते हैं ऑप्शन रख दिया कि 4 महीने का टाइम है, या तो इस्लाम कबूल कर लो सूरह तौबा के स्टार्ट में, या जजीरा नुमा अरब छोड़ के चले जाओ, या फिर तुम्हें कत्ल किया जाएगा अज़ाब इस्तिसाल। ये ऑप्शन है, कबूल कर लो। अब भी अगर कलमा पढ़ना है तो पढ़ लो, या तलवार से बचना चाहते हो तो हमसे जंग ना करो, अरब की सरजमीन छोड़ के चले जाओ। अगर यहां पर रहोगे तो फिर कत्ल किए जाओगे, अज़ाब इस्तिसाल तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। अबू सुफियान ने भी कलमा पढ़ लिया, हज़रत मुआविया ने भी कलमा पढ़ लिया, बाकी लोगों ने भी कलमा पढ़ लिया। अबू सुफियान भी मुसलमान हो गया रजी अल्लाह अन्हुमा। यानी ये तासुर ये दे रहा है कि उस ऐलान की वजह से फिर ये कत्ल के डर से तासुर ये देना चाहता है। अब इसने बात तो कर दी, जबकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सरासर झूठ है। 4 महीने मोहलत की बात सूरह तौबा में है और ये खुद मानता है कि सूरह तौबा फतह मक्का के 1 साल बाद नाजिल हुई है, 9 हिजरी में जी। फतह मक्का हो रहा है 8 हिजरी में, तो उस सूरत का तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता। इसके अलावा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई ऐलान फतह मक्का के मौके पर किया हो, दुनिया की किसी किताब में दिखा दे, साबित कर दे, इसका मतलब इसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर झूठ बोला है। डाकिए का यही काम होता है, अपनी तरफ से झूठ बनाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जो निस्बत करता है, वो किस मुंह से कहते हैं मैं हुजूर का डाकिया हूं। तो खाइन का काम होता है ना। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं ये डाकिया नहीं, डाकू है। ये डाकू है। अल्लाह ताला पर इसने झूठ बोले, कुरान करीम पर इसने झूठ बोले, सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ में ही आकर इसने एक और झूठ बोला अल्लाह ताला पर, कुरान करीम पर। कहते लोग कहते हैं कातिब वही थे सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु। फिर कहते हैं कि फतह मक्का के मौके पर 99.99% कुरान उतर चुका था, तो बाद में कौन सी वही नाजिल हुई थी जो उन्होंने लिखी थी। यानी अल्लाह ताला पर भी ये झूठ है, कुरान करीम पर भी झूठ है। क्यों? कुरान करीम में आयात हैं 6236 हमारी किरात के मुताबिक। 6236 में से आप निकाल लें 99.99, एक अदद भी पूरा नहीं बचता। इसका मतलब यह है कि इसके कौल के मुताबिक फतह मक्का के बाद एक आयत भी पूरी नाजिल नहीं हुई। 8 हिजरी के बाद, फतह मक्का के बाद। कितना बड़ा झूठ है। पूरी सूरह तौबा जिसकी 100 से ज्यादा आयत हैं, पूरी सूरह तौबा फतह मक्का के बाद नाजिल हो रही है। अल्लाह अकबर। इसके अलावा भी कई सारी आयत, मुतफरिक सूरतों की कई सारी आयत बाद में नाजिल हो रही हैं। ऐसे ही। तो ये इसने जो बात की सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बुग़्ज़ में आकर अल्लाह पर इसने झूठ बोला, कुरान करीम पर झूठ बोला, ये किस मुंह से कहते हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का डाकिया हूं। जी मौलाना, आपने पीछे एक और मैं एक मिसाल और दे देता हूं। कुरान करीम के मुतल्लिक बात करते हुए इसने कहा
کہتے ہیں کہ شیطان کا نام ہاں انبیاء سے بھی زیادہ آئے ہوئے ہیں. ایسے ہی سارے انبیاء کا کہتے ہیں نام جمع کریں, سارے انبیاء کے, تو شیطان کا نام ان سب سے زیادہ دفعہ قرآن کریم میں ہے. قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے. کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں 3 دفعہ آیا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا, جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو. اتنا بڑا جھوٹ, اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ, جبکہ شیطان کا لفظ, شیاطین کا لفظ بھی بے شک ساتھ ملا لے, یہ سارے لفظ, دونوں لفظ ملا کر قرآن کریم میں اس کو جمع کریں, جتنے دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے اس کو جمع کریں. صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام دیکھ لیں, موسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ ہے. اللہ یعنی سارے انبیاء تو ایک طرف نا, ایک طرف. اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ مرتبہ ہے قرآن کریم میں. ایک طرف آپ دیکھیں قرآن کریم میں لفظ شیطان, لفظ شیاطین کتنی دفعہ ہے, وہ دونوں اکٹھے کر لیں. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی دفعہ ہے وہ بھی دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام کا نام اکیلے ان کا نام زیادہ دفعہ ہے. اس نے جھوٹ بول دیا کہ شیطان کا نام, اور ابھی تک اپنے اس جھوٹ پر قائم ہے. اس جھوٹ سے ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی. اللہ یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈاکیا ہوں؟ اللہ یہ ڈاکیا نہیں ہے, یہ ڈاکو ہے. ڈاکو. اور بھی بہت سارے جھوٹ بولے ہیں جو انشاءاللہ اپنے موقع پر پیش کریں گے ہم. مولا اسی ویڈیو کے اندر اس نے کہا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ, آپ بات بھی کر چکے ہیں کہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ 24 کیرٹ یعنی کہ سونے کے ساتھ تشبیہ دی, اور ساتھ میں یہ بھی ان کہا کی توحید 24 کیرٹ سونا ان ہے. کی توحید جو ہے وہ 24 کیرٹ سونا ہے. اور ساتھ اس نے کہا کہ وہ جو ہے نا سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے پابند ہیں, سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں. جی یہ 4 جملے ہو گئے, جی ان پر ہم بات کر لیتے بالکل ہیں. ایسے. پہلی اس نے بات کی کہ ہمارے سٹوڈنٹس 24 کیرٹ, ان کی توحید 24 کیرٹ سونا ہے. بالکل. جن کے گرو جی کی توحید 24 کیرٹ سونا نہ ہو تو اس کے سٹوڈنٹس کی توحید 24 کیرٹ سونا ہوگی. اللہ اکبر. منی خدا کا جو اس نے نظریہ پیش کیا, منی گاڈ کا نظریہ پیش کیا, کیا اس کا توحید کے ساتھ کوئی جوڑ ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں. یہ 24 کیرٹ سونا توحید کا کیسے دعویٰ, یہ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ 24 کیرٹ سونا ہے ہماری توحید؟ اللہ اکبر. اس کے علاوہ بھی کئی ایسے نظریات ہیں جو سراسر توحید کے منافی ہیں. مثلا اس نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی رب کہہ سکتے ہیں, والد کو بھی رب کہہ سکتے ہیں, خاوند کو بھی رب کہہ سکتے ہیں, بیوی اپنے خاوند کو رب کہہ سکتی ہے. قرآن کریم میں پورے ذخیرہ حدیث میں کسی صحابی سے ثابت کر دے اللہ کہ خاوند کو رب کہا جا سکتا ہے. لیکن نظام چلانے کے معنوں میں آپ رب, خدا باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے, اور والد کو رب کہا جا سکتا ہے. نہیں, کہیں ثبوت نہیں ہے. جہاں جہاں قرآن کریم میں آیا ہے, ایک تو رب کا لفظ اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے غیر اللہ کے لیے, حضرت وہ نا اصل اور میں مالک کے معنی میں. اصل میں وہ فلمیں دیکھتا ہے نا, تو اس نے وہ فلم دیکھی ہے شاید کوئی فلم ایسی دیکھ لی ہو, ہمیں تو پتہ نہیں ہے. وہ جس کے اندر حضرت ابراہیم اپنی ماں سے سوال کرتے ہیں کہ میرا رب کون ہے. کیا پتہ کوئی ایسی بات ہو. بہرحال توحید کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ کوئی جوڑ نہیں ہے. نہیں ہے. لفظ رحمان کے متعلق اس نے عقیدہ بتایا کہ الرحمان تو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا, غیر اللہ کے لیے بغیر الف لام کے رحمان کا لفظ بول سکتے ہیں آپ. جی جبکہ پوری امت کا اتفاق ہے, حتیٰ کہ شیعہ بھی اس مسئلے میں متفق ہیں کہ رحمان کا لفظ اللہ کے لیے ہی خاص ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بول سکتے. جی. تو جو لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تھا, جی. اس نے کہا سب کے لیے بول سکتے ہیں بغیر الف لام کے. یہ کس حدیث میں لکھا ہے؟ اس کا توحید کے ساتھ کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. تو توحید کے متعلق اس نے اتنے بڑے بگاڑ پیدا کر رکھے ہیں. صحیح. تو یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی توحید 24 کیرٹ سونا ہے؟ بالکل غلط ہے. اور جہاں تک دوسری بات ہے, منی گاڈ والی بات پر میں ایک بات کر دوں. جی بالکل ایسے. کہتے ہیں کہ جی میں نے منی گاڈ کا جو نظریہ پیش کیا تھا, گاڈ میں نے الہ کے معنی میں نہیں کہا تھا. تو یہی بات تو میں نے بھی کی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں منی گاڈ بنا دے گا. وہ کہتے ہیں دیکھو جنہوں نے گاڈ کا اعلان کر دیا, یہ تو اللہ نے بھی کیا ہوا ہے, لیکن وہ مخلوق گاڈ, اللہ کا مخلوق, وہ گاڈ الہ کے معنوں میں نہیں, مراد یہ کہ اس کو صفات. ادھر کہتے ہیں کہ گوگل سب سے بہترین ترجمہ کرتے ہیں, ہمیں علماء کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. گوگل سب سے بہترین, خاص طور پر کہتے ہیں عربی انگلش, یہ ان کا ترجمہ جو ہے نا, عربی سے انگلش, انگلش سے عربی, یہ ترجمہ زبردست کرتے ہیں. آپ گوگل پہ دیکھ لو, گوگل میں گاڈ کا لفظ لکھیں عربی میں, اس سے پوچھیں ترجمہ کیا ہے عربی میں,
عربی میں گوگل منی گاڈ کا ترجمہ کرتا ہے الہٌ صغیرٌ، چھوٹا الہ. اللہ اکبر. تو اس نے تو خربوں چھوٹے الہ بنا رکھے ہیں. اللہ. اب یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ میں نے گاڈ بول کر الہ مراد نہیں لیا تھا؟ گوگل اس کو جھٹلا رہا ہے، جو اس کی اپنی عدالت اس نے بنائی ہوئی ہے گوگل سے فیصلہ کرانے کی. بالکل تو کراؤ فیصلہ گوگل سے. اس لیے یہ عقیدہ سراسر توحید کے منافی ہے. دوسری بات جو اس نے کی، کہتے ہیں کہ میرے اسٹوڈنٹس نماز کے پابند ہیں. تو اس کا جواب بھی ہم اسی کے گھر سے دے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. نماز کے پابند کیسے ہیں؟ ایک جگہ اس نے تذکرہ کیا، یہ واقعات آتے ہیں محدثین کے، اولیاء کے، کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا، اس پر طنز کرتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی اگر یہ مطلب ہے نا کہ صبح فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے عشاء پڑھ لیتے ہوں، پھر اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہوں، یہ ہو سکتا ہے. کہتے ہیں میرے اکثر اسٹوڈنٹس اسی طرح کرتے ہیں، بہت سارے. ہاں اگر یہ ہے کہ وہ آخری آدھے گھنٹے میں اٹھ کے عشاء پڑھتے تھے اور پھر اسی وضو سے فجر، پھر تو ٹھیک ہے. وہ تو ساڑھے کافی سارے اسٹوڈنٹ انج ہی کرتے ہیں. پھر مغرب بھی بے شک نال پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس اسی طرح کرتے ہیں. عشاء کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے. اسی کو نماز کی پابندی کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس وقت میں نماز پڑھی ہو؟ ثبوت دے دیں. وہ تو تہجد کا. صحابہ نے کبھی اس وقت عشاء کی نماز پڑھی ہو؟ اللہ اکبر. وقت تو ہے فجر تک جی، لیکن اس وقت میں کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے عشاء کی نماز؟ اتنی دیر فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے. اور اس کی اپنی نماز کی پابندی کی حالت کیا ہے؟ تقریباً کوئی 5 سال کے عرصے سے یہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں مجھے وہ خطرہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس لیے میں گھر میں نماز پڑھ. مسلسل 5 سال ہو گئے اس بات کو، گھر میں نماز پڑھتا ہے. اور اس نے کہا بھی ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں. اور دلیر اپنے آپ کو اتنا شو کرتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا تو میں حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھا لیتا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میرا نام علی ہے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کرتے تھے، گھر میں نماز پڑھتے تھے. یہ اس نے خود بتایا ہے کہ انہیں پتہ بھی تھا کہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، پھر بھی انہوں نے مسجد میں آنا نہیں چھوڑا. مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھتے تھے اور انہیں پتہ بھی تھا اس چیز کا. یہ ساتھ اس نے بتایا. تو نام علی کا لے اور کام تیرے یہ ہوں. علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو ہوتا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے کہتے بھی چال جنگ کے لیے چل، تو اس نے کہنا تھا میری تو ٹریننگ نہیں ہوئی. اب بھی یہ بات کرتا ہے کہ ہم کیوں جہاد کریں، ہماری تو ٹریننگ نہیں ہے، ہمیں اسلحہ چلانا نہیں آتا. تو یہی بات اس نے اس موقع پر کرنی تھی. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کو کہتے چلو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو آیا گھر. اس نے یہی جواب دینا تھا مجھے چونکہ میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں نماز گھر میں پڑھوں گا. یہ ان کی نماز کی پابندی ہے. تیسری بات جو اس نے کی کہ یہ سب کے پیچھے سراسر جھوٹ ہے، اور اس کا جھوٹ ہونا بھی خود اسی کی ویڈیو سے ثابت ہے. اس نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کسی کلمہ گو مشرک کے پیچھے نماز نہ پڑھوں. میری بھی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے میں کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھوں جو کلمہ گو مشرک ہو. یہ حتی الامکان کوشش کس لیے کر رہا ہے؟ یعنی تصویر کے یہ 2 رخ ہیں. ایک رخ جو عام لوگوں کے سامنے آتے ہیں، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا بہترین آدمی ہے، لیکن دونوں رخ جب کسی کے پاس جاتے ہیں نا پھر وہ سمجھتے ہیں کتنا بڑا منافق آدمی ہے. ایک طرف یہ کہنا کہ جی ہم سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. دوسری طرف یہ کہنا کہ میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کسی کلمہ گو مشرک کے پیچھے نماز نہ پڑھوں. تو یہ حتی الامکان کوشش کیوں کر رہا ہے؟ اور جہاں تک اس کے اسٹوڈنٹس کی بات ہے، جیسے ظاہر ہے جیسا درخت ہوگا ویسے پھل بھی ہوں گے. تو اس نے ایک جگہ بات بھی کی ہے، یہ تمہارے درخت کا پھل ہے، اسی نماز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے. میں نے کہا تیرے درخت کے پھل کیسے ہیں وہ بھی ہم دکھا دیتے ہیں. جب اصل درخت کا یہ حال ہے، جب اصل درخت کا یہ حال ہے تو پھل ایسے ہی ہوں گے. پھل اس کا ہے خاص پھل، چونکہ پھل کی بات اس نے کی ہے. شاہد اس کا نام ہے. مرزے کا ایک چینل ہے، یوں سمجھو مرزا اس کو کہتے ہیں، میرا آن لائن مرکز ہے، یہ شاہد اینڈ بلال کے نام سے چینل ہے. ایسے اس نام سے چینل بنا ہوا ہے، اور 2 شاہد اور بلال یہ خاص شاگرد ہے مرزے کے. اسی چینل پر شاہد بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی میں سیدھی سی بات ہے میں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. خود کہہ رہا ہے
हाँ। कहते हैं मैं बरेलियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, और कहते हैं मेरे घर के साथ ही मस्जिद है लेकिन मैं नहीं पढ़ता। तू कह रहा है मेरे स्टूडेंट्स सबके पीछे नमाज पढ़ते हैं, तेरा खास जो फल है, हाँ जी, जो खास मरकज स्टूडेंट है, मरकज ऑनलाइन मरकज चला रहा है, वो खुद अपनी जुबान से कह रहा है कि मैं बरेलियों की नमाज में तेरा खलीफा है छोटे मिर्जे का छोटा तो खलीफा। बाकी स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा वो आप समझ लें। सही है। इसलिए ये बात इसकी बिल्कुल झूठ है। और व्यूज पर जो इसने बात की है ना, शाहिद एंड बिलाल चैनल का चूंकि तज़किरा है तो मुझे एक और बात याद आ गई। इसने कई जगह बात की कि मेरे व्यूज बहुत ज्यादा हैं और मेरे यहाँ असल अहमियत सब्सक्राइबर की नहीं है बल्कि व्यूज की है, और व्यूज एक दिन में मेरे लाखों तक पहुंच जाते हैं। जो इसका ऑफिशियल चैनल है ना उसमें व्यूज इसके हैं वाकई एक दिन में लाखों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दो चैनल और हैं जो इसके यूं समझो, एक तो बिल्कुल जाती है कंप्लीट के नाम से, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कंप्लीट चैनल, उसमें इसकी कुरान क्लास आती है। ये कहते हैं मेरे शागिर्द हैं 22 लाख, क्योंकि उस वक्त सब्सक्राइबर ऑफिशियल चैनल के 22 लाख थे, तो इसने समझ लिया सारे ही मेरे शागिर्द हैं। अच्छा, तेरे स्टूडेंट्स 22 लाख हैं। कुरान क्लास इसकी, कुरान क्लास यूं समझो ये खुद कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सरमाया है, सारी वीडियोस मेरी जिंदगी की एक तरफ, कुरान क्लास एक तरफ, यानी इसके नजदीक सारी वीडियोस में से सबसे ज्यादा अहमियत कुरान क्लास की है। जी। कुरान क्लास पर इसकी व्यूज कितने होते हैं? 15,000, 20,000, 25, 30,000। अच्छा। और सब्सक्राइबर कितने हैं उस कंप्लीट चैनल पर? तकरीबन 6 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। 6 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, व्यूज हैं 15,000, 20,000। अब देख लें आप, कोई देख ले इसका चैनल खोल के, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 ये इसके व्यूज हैं। अच्छा। क्या इसके शागिर्दों के अंदर, या तो शागिर्द इसकी कुरान क्लास की को अहमियत नहीं देते? 22 लाख इसके शागिर्द हैं, ये एक दफा ऐलान कर दे अपने शागिर्दों को कि मेरा वो चैनल सब्सक्राइब कर दो, तो अचानक इसके सब्सक्राइबर कितने हो जाएंगे? 6 लाख से 22 लाख। कोई मसला नहीं इसके लिए, स्टूडेंट्स है ना इसके, और सब्सक्राइबर करने में हाँ जी, कोई वक्त नहीं लगता, पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने में, ऐसे ही कोई पैसे नहीं लगते। तो 22 लाख जो इसके शागिर्द बने हुए हैं, एक दिन कह दे भी इनको सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, क्यों नहीं हो रहा? फिर 6 लाख में से 15, 20,000, 30,000 लोग देख रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट कोई अगर वीडियो देखता है व्यूज में तो शामिल हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। यानी इसके शागिर्द या तो खुद इतने नालायक हैं कि जिनको इतनी तौफीक नहीं होती इसकी कुरान क्लास देखने की, 2 मिनट के लिए देखने की तौफीक नहीं होती, या फिर इसके शागिर्द इसको जर्रा टक्के के बराबर भी अहमियत नहीं देते इसकी कुरान क्लास को। बिल्कुल ऐसे। और जहां तक शाहिद एंड बिलाल चैनल है, वो इसका जो ऑनलाइन मरकज है, हाँ जी, कहते हैं उस पे आप व्यूज देख लें, जो ऑनलाइन इसका सेशन होता है सवाल जवाब का, तो लाइव सवाल जवाब होते हैं, उसमें आप देख लें को 10,000, 15,000, 5,000, 7,000, 8,000, 20,000 इतने व्यूज हैं। सही। ऑनलाइन मरकज का ये हाल है। अगर एक चैनल इसका ज्यादा मशहूर हो गया, उसकी बुनियाद पर इसने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ अपना तकाबुल शुरू कर दिया, नऊजुबिल्लाह, जबकि सूरत हाल ये है जी इसके अपने चैनल्स की। बिल्कुल ठीक है। और उसी 4 बातों में से आखिरी बात है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर आज के प्रोग्राम को जरा क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं कि इसने कहा जी खत्म नबूवत के हम चौकीदार हैं। हाँ, खत्म नबूवत के हम चौकीदार हैं, ये बात बिल्कुल इसकी गलत है। कई दफा इसने ये बात की कि खत्म नबूवत पर जितनी तहरीकें चल रही हैं, आलमी मजलिस है, दूसरी जमातें हैं, ये एंटी कादियानी तहरीकें हैं। अच्छा। ये खत्म नबूवत पर काम नहीं कर रहे, कहते हैं हम खत्म नबूवत पर काम कर रहे हैं। खत्म नबूवत का यानी इसका यानी दावा खत्म नबूवत पर सिर्फ हम काम कर रहे हैं। हाँ जी। हकीकत क्या है? खत्म नबूवत का लाइसेंस इसके पास। हाँ, लाइसेंस इसके पास है, ये जुमला इसने कहा, लाइसेंस हमारे पास है। खत्म नबूवत पर काम क्या कर रहे हो? इसके उस्ताद जिनको ये दौरे हाजिर का, दौरे जदीद का हुसैन कहते हैं नौजुबिल्लाह, उसका एक जुमला है नबूवत जारी है, सीधा सीधा जुमला है, नबूवत जारी है। अगर तू खत्म नबूवत का सच्चा मुजाहिद होता तो कहते हैं कि जी ये लोग अपने बुजुर्गों की जब बात आती है तावील कर लेते हैं, तेरे अब्बे की जब बात आई
تو نے کیوں تعویل کی؟ کہتے ہیں نبوت جاری ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ فیضان نبوت جاری ہے. کیوں بھائی یہ تعویل کیوں کر رہا ہے؟ سیدھا سیدھا تو فتویٰ لگا کفر کا. اگر ختم نبوت کا سچا مجاہد ہے سیدھا ان پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے کہ نہیں لگایا. پھر دوسروں سے مطالبہ کس منہ سے کر رہا ہے؟ اگر دوسرے تعویل کریں اور تعویل کر کے کہ ان کی مراد یہ نہیں تھی یہ مراد تھی، تو ان پر تو مرزا کہتے ہیں کہ یہ تعویل چونکہ کر رہے ہیں لہٰذا ختم نبوت کا کام یہ کر ہی نہیں رہے، یہ اینٹی قادیانی کام ہے. تو پھر میں نے کہا تو بھی پھر اینٹی صوفیہ اینٹی اولیاء ہے، ختم نبوت کا کام تو نہیں کر رہا. اچھا اگر ختم نبوت کا کام کر رہا ہوتا پھر دوسروں کو جیسے تعویل کی اجازت نہیں تھی خود بھی تعویل نہ کرتا نا. اس جملے کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگاتا. خود تعویل کرے تو ٹھیک ہے، دوسرے کو تعویل کرے ان کو تعویل کی اجازت نہیں، ان پر فتویٰ لگ جاتا ہے کہ یہ اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں. پھر اس نے الہام پر فتویٰ لگایا کہ الہام کا جو قائل ہے ختم نبوت کا ڈاکو ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو مودودی صاحب تو الہام کے قائل ہیں. تجھے چاہیے تھا اگر ختم نبوت پر واقعی تو سچا کام کر رہا ہے تو اصول ایک رکھ. پھر الہام کے قول مودودی صاحب نے الہام کا قول کیا ہے تو سیدھا سیدھا ان پر فتویٰ لگا کہ الہام کا قول کر کے انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے. یہ فتویٰ مودودی صاحب کا نام لے کر مرزا کبھی نہیں لگا سکتا. تو یہ ختم نبوت کا مجاہد، بلکہ اسی ویڈیو میں یہ قریشی صاحب والے. آج کا سیشن کلوز کرتے ہیں، ٹائم اپ ہو گیا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی ختم نبوت کے مسئلے کو لے کر نیکسٹ سیشن کو جو ہے ہم ریکارڈ کرتے ہیں انشاءاللہ لے کر چلیں گے. ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا اور مجھے امید ہے کہ آپ کی انشاءاللہ العزیز ان تمام پہلوؤں سے آپ کی اصلاح ہوتی ہوگی اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ یہیں سے سٹارٹ کریں گے. ختم نبوت کا ہی مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ جی ہم چوکیدار ہیں، آپ لوگوں نے ختم نبوت کا کام نہیں کیا ہے، بلکہ اسی کے اندر ایک سوال ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم سٹارٹ لیں گے وہیں سے کہ ختم نبوت کے اوپر اس نے مرزا صاحب نے اسی ویڈیو کے اندر کہا ہے، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب والی ویڈیو کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی ختم نبوت پر جتنے قادیانی میرے اوپر میری ویڈیوز دیکھ کر مسلمان ہوئے اتنے تو آپ نے کبھی بھی مسلمان نہیں کیے. اس ویڈیو کو آگے لے کے چلیں گے، تب تک کے لیے مجھے اور مولانا کو اجازت دیجیے اور خوش رہیے، آباد رہیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.